السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک وظائف اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس سے پہلے میری ویڈیو سٹارٹ ہو آپ جلدی سے میرے چینل اسلامک وظائف اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں، یا پھر ترجمہ تفسیر پر مبنی تعلیم قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہوں، خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں، تو دنیا کے آپ کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فیمیل سٹاف دن رات قرآن کریم کی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمیں ای میل کریں یا پھر ہماری اسکائپ پر رابطہ کریں یا پھر ہمیں کال کریں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ۔ واٹس ایپ نمبر بہت آسان ہے، 030472298814 030472298814۔ آپ ہمیں اسکائپ، واٹس ایپ، آئیمو، ویبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے استخارہ کرنے کا آسان طریقہ، سفر، شادی، کاروبار اور تعلیم وغیرہ کی بہتری کے لیے، ہر قسم کی پریشانی اور خاص شادی کے لیے استخارہ خود کریں آسانی سے۔ استخارہ کا جواب اشارہ کیسے ملے گا؟ ناظرین، کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، غور سے آپ سنیں۔ مشورہ کس سے لینا چاہیے؟ مشورہ ایسے شخص سے لینا ضروری ہے جو صالح اور دیندار ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس کام کے بارے میں آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں اس صالح شخص کو اس کام کا کچھ تجربہ بھی ہو۔ دوسرا اہم کام یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے کہ جس کام میں میرے لیے خیر ہو وہ کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام اختیار فرما دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس بندہ کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بندہ اپنے پروردگار پر ناراض ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تو یہ کہا تھا کہ میرے لیے اچھا کام تلاش کیجئے، لیکن جو کام ملا وہ تو مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، اس میں تو میرے لیے تکلیف اور پریشانی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا۔ اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کا صحیح ہونا بعض اوقات دنیا میں زہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آخرت میں زہر ہوگا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ اس بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کا کوئی خاص طریقہ اور خاص عمل ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی خواب نظر آتا ہے اور اس خواب کے اندر ہدایت دی جاتی ہے کہ فلاں کام کرو یا نہ کرو۔ خوب سمجھ لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کو جو مسنون طریقہ ثابت ہے اس میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں۔ ناظرین، استخارہ کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت یہ استخارہ کر لیں۔ نہ رات کی کوئی قید ہے اور نہ دن کی کوئی قید ہے، نہ سونے کی کوئی قید ہے اور نہ جاگنے کی کوئی قید ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا اور خواب کے ذریعہ ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو۔ یاد رکھیے، خواب آنا کوئی ضروری نہیں کہ خواب میں کوئی بات ضروری بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے۔ بعض مرتبہ خواب میں آ جاتا ہے اور بعض مرتبہ خواب میں نہیں آتا۔ ناظرین، استخارہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ استخارہ کا نتیجہ، بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے۔ بعض جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لیں، اور بکثرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف دل میں رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشمکش موجود ہو تو بھی استخارہ کا مقصد پھر بھی حاصل ہے، اس لیے کہ بندہ کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں
جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے اور اس کو پہلے سے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے سے پھیر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ استخارہ کے بعد اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اب خیر کس میں ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں تمہارے حق میں یہی بہتر تھا۔ اب جب وہ کام ہو گیا تو اب ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا، دل کے مطابق نہیں ہے، تو اب بندہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے آپ سے مشورہ اور استخارہ کیا تھا مگر کام وہ ہو گیا جو میری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے اور بظاہر یہ کام اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں کہ ارے نادان، تو اپنی محدود عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں ہوا، لیکن جس کے علم میں ساری کائنات کا نظام ہے وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا۔ اس نے جو کیا وہی تیرے حق میں بہتر تھا۔ بعض اوقات دنیا میں تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا، اور بعض اوقات پوری زندگی میں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ جب آخرت میں پہنچے گا تب وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہی میرے لیے بہتر تھا۔ ناظرین، یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کو بتانا لازمی تھی۔ اب استخارہ کا طریقہ اور اس کی دعا بتا رہا ہوں میں۔ استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھے۔ نیت یہ کرے کہ میرے سامنے 2 راستے ہیں، ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے۔ پھر 2 رکعت پڑھیں اور نماز کے بعد استخارہ کی وہ مسنون دعا پڑھیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ بڑی عجیب دعا ہے، پیغمبر ہی یہ دعا مانگ سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تو بھی ایسی دعا کبھی نہ کر سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ ناظرین، وہ دعا یہ ہے، میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سناتا ہوں، غور سے سنیں۔ یہ دعا ناظرین آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی تو آپ وہاں سے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغیوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِقْنِي بِهِ۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں، اور آپ قدرت رکھتے ہیں اور میرے اندر قوت نہیں۔ یا اللہ، اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ اس موقع پر اس معاملہ کا تصور دل میں لایا جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میرے معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے،
تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجئے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے اور مجھے اس سے پھیر دیجئے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے جہاں بھی ہو۔ یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو تو چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما دیجئے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجئے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے یہ دعا کر لی تو بس استخارہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ استخارہ کی دعا اور کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، دعا اور استخارہ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آپ جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ سے اس استخارہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مشورہ ضرور کریں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں میں شیئر کیجئے اور میری اس ویڈیو کو کمنٹس بھی کیجئے اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، اور مزید میری اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک حذیف اکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔